بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم مکمل نہیں کر پاتے۔ ایسے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کے لیے خوشخبری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹوڈنٹ لون اسکیم 2021 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت مستحق طلبہ کو انٹرسٹ فری یعنی بغیر سود کے قرض دیا جائے گا۔ یہ لون کن اسٹوڈنٹس کو دیا جائے گا، کون اسٹوڈنٹس اس لون کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اہل ہوں گے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنے عرصے تک لون واپس کرنا پڑے گا، ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس لون سے متعلق مکمل تفصیلات کا پتہ چل سکے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کے سامنے نیشنل بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ اوپن ہے، جس پہ آپ اسٹوڈنٹ لون اسکیم کی مکمل تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے علاوہ بھی کچھ ایسے بینکس ہیں جن کے ذریعے آپ یہ لون لے سکتے ہیں، جن میں HBL، UBL، MCB اور ABL شامل ہیں۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کی جائے کہ کون سے اسٹوڈنٹس اس لون کے لیے اہل ہیں، تو آپ اپنے سامنے اسٹوڈنٹ لون اسکیم ڈیٹیلز کے نام سے دیے گئے اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا، جس میں تمام شرائط لکھی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ طالب علم کا داخلہ کسی اپرووڈ سرکاری کالج یا یونیورسٹی میں ہونا ضروری ہے۔ اس سے اگلے ڈاکومنٹ میں آپ کو میں ان تمام پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیز کی لسٹ بھی دکھاؤں گا جو اس لون اسکیم میں اپروو کیے گئے ہیں۔ دوسری شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ طالب علم گریجویشن یعنی بیچلرز کے لیے لون لے سکتا ہے یا پوسٹ گریجویشن یعنی ماسٹرز کے لیے اور PhD کے لیے بھی یہ لون لیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، ان تینوں ڈگریوں کے آگے عمر کی حد بھی دی گئی ہے، جیسا کہ گریجویشن کے لون کے لیے اپلائی کرنے کے لیے طالب علم کی عمر 21 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح پوسٹ گریجویشن کے لیے 31 سال اور PhD کے لیے طالب علم کی عمر 36 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ بتاتی ہے کہ طالب علم کے آخری دفعہ دیے گئے پبلک امتحانات میں کم سے کم 70% مارکس کا ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط میں کچھ سبجیکٹس کی نیچے لسٹ دی گئی ہے۔ اس لسٹ میں دیے گئے سبجیکٹس میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم ہی اس لون کے لیے اہل ہوں گے۔ پانچویں شرط کے مطابق اسٹوڈنٹ سے ایک بیان حلفی بھی لیا جا سکتا ہے، جس میں وہ اقرار کرے گا کہ وہ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس لون کی اقسام ہے، یعنی آپ کی اسٹڈی کے دوران آپ کو کن چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ پہلے تو آپ کی اسکیجول فی ہے، یعنی آپ کے کالج یا یونیورسٹی کی مکمل فیس۔ دوسرا، اگر آپ کالج یا یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسے دیے جائیں گے، جس میں کھانے پینے کے پیسے شامل نہیں ہیں، لیکن ان دونوں اقسام میں پیسے اسٹوڈنٹ کو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ بینک کی طرف سے ڈائریکٹ کالج یا یونیورسٹی میں جمع کرائے جائیں گے۔ تیسری چیز ٹیکسٹ بکس، یعنی وہ کتابیں جن کی اسٹوڈنٹ کو پڑھائی کے دوران ضرورت پڑتی ہے، ان کے پیسے ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ کو ہی دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ری پیمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں بھی اسٹوڈنٹس کو فیور دی گئی ہے، کیونکہ قرض کی واپسی کا وقت زیادہ سے زیادہ 10 سال مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب اسٹوڈنٹ پڑھائی ختم ہونے کے بعد نوکری پر لگ جاتا ہے تو اس کے 6 مہینے بعد سے اس کو ماہانہ اقساط کی شکل میں لون کی ادائیگی کرنا ہوگی، یا دوسری صورت میں اگر اسٹوڈنٹ کسی وجہ سے نوکری نہیں کر پاتا تو تعلیم ختم ہونے کے 1 سال بعد سے ادائیگی کرنا پڑے گی۔ دونوں صورتوں میں سے جو صورت پہلے آ جائے تب سے ہی اسٹوڈنٹ لون واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ اس کے بعد اوپر چوتھی شرط میں جن سبجیکٹس کا ذکر کیا گیا تھا ان سبجیکٹس کی لسٹ دی گئی ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قرض دیا جائے گا، بصورت دیگر اسٹوڈنٹ قرض کے لیے اہل نہ ہوگا۔ جن میں انجینئرنگ، الیکٹرانکس،
oil, gas and petrochemical technology, agriculture, medicine, physics, chemistry, biology, molecular biology and genetics वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मज़ीद जर्नल इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि फ़ॉर्म हासिल करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स या तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं या तो ऑनलाइन www.nbp.com.pk/student loan से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए पहली इंस्ट्रक्शन में दिए गए इस लिंक को ओपन करें तो यहाँ पे आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म में कुछ बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं जिन्हें सही फिल करना ज़रूरी है। ये फॉर्म फिल करके आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की उस ब्रांच में जमा करवा सकते हैं जो कि अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट में आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सामने लिखी है। दूसरा ये कि स्टूडेंट को 2 फॉर्म्स जमा करवाने की हिदायत की गई है। तीसरी इंस्ट्रक्शन में यहाँ बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे अप्रूव्ड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से किसी एक में अगर आप पढ़ते हैं तो आप इस लोन के लिए अहल हैं। अप्रूव्ड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखने के लिए दोबारा ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शन में लिंक को खोलेंगे तो आपके सामने अप्रूव्ड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके आप पूरे पाकिस्तान से इस लोन के लिए अप्रूव किए गए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्शंस बनाए गए हैं। हर सूबे के सेक्शन में उन अप्रूव्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखा गया है जिनका जिक्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले डॉक्यूमेंट में किया गया था। यानी इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं तो आप इस लोन के लिए अहल हैं। आप अपने सूबे के सेक्शन में अपना इंस्टीट्यूट देख सकते हैं और साथ ही हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के आगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच का नाम भी लिखा गया है। ये वो ब्रांचेज़ हैं जहां पे आप अपनी एप्लीकेशंस जमा करवा सकते हैं। मेन पेज पे वापस आएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक आखिरी लिंक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के नाम से मौजूद है, जिसे ओपन करें तो हमारे पास ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाएगी जो पहले इस लोन से फ़ायदा उठा चुके। तो व्यूवर्स, आप इस लोन से मुतल्लिक कंप्लीट डिटेल्स जान चुके हैं। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट्स में वजह ज़रूर बताएं ताकि अपनी वीडियोस को आपके लिए मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।